الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تشکیل امت کے عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور میں پھر اپنے موضوع کو مزید ذرا سا واضح کر دوں کہ ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم اور اس کے بعد قرآن مجید میں جو پروردگار عالم نے آیات کو نازل کیا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے جن اجزاء کا ذکر کیا. دیکھیے، دو باتیں میں اپنے نوجوان بچوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ہم بات کرتے ہیں ختم نبوت کی، ایک دفعہ ہم گفتگو کرتے ہیں ختم رسالت کی. قرآن جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی کریم آخری پیغمبر ہیں، حضرت ختمی مرتبت آخری رسول ہیں، اس جملے میں، اس عقیدے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول خدا آخری رسول ہیں، نبی کریم آخری پیغمبر ہیں، رسالت ختم ہو گئی حضور اکرم پر، نبوت ختم ہو گئی حضور اکرم پر، نہ اب کوئی پیغمبر آئے گا. اور جو مانے کہ نبی کریم کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو اس کا دین خطرے میں ہے، وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا. قرآن کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، نبی کریم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ ایک الگ گفتگو ہے، اور گفتگو کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ نبی کریم قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر جن جن چیزوں کو اپنی ختم نبوت کا جز قرار دیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. یعنی اگر کل نبی کریم کہیں کہ بھائی تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ آپ کو پیغمبر تو مان لیا، اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کیا کوئی ایک اور نبی کا نام ہے؟ نبی کریم جواب دیں گے کسی نبی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ میری رسالت کا جز ہے. تم جب میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہو تو ہر اس چیز کو تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو میری رسالت کا جز ہے. یا رسول اللہ آپ تو آخری پیغمبر ہیں، یہ اجزاء کا ایڈیشن کیوں کر رہے ہیں، یہ مختلف ارکان کو شامل کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا نبی کریم کا کہ دیکھو، رسالت کے وہ تمام اجزاء جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، جو میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، ان تمام اجزاء کو تمہیں مجھ سے پوچھنا پڑے گا. یا رسول اللہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تو نبی کریم کہیں گے ہماری نادانی پر مسکراتے ہوئے کہ آیت کو جا کر پڑھو: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. تو قرآن مجید صرف اپنے بارے میں بات نہیں کرتا کہ جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو. قرآن مجید اپنی منزل سے ایک اور منزل کے آگے کی بات کرتا ہے.
قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جو مجھ میں ذکر آیا ہے جن چیزوں کا رسالت کے سلسلے میں ان کا بغور مطالعہ کر کے ان کو پڑھو اور رسالت پر اپنے ایمان کو مستحکم کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جتنی چیزیں رسالت کی اجزاء و شرائط ہیں ان کو بھی مانو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ پروردگار جبرائیل کی حیثیت سے ڈاکیے کی ہے، میکائیل کی حیثیت ڈاکیے کی سی ہے۔ ہم نے رسول کو مان لیا، بس ہمیں جبرائیل کو نہیں ماننا، میکائیل کو نہیں ماننا۔ قرآن میں آیت آئی کہ دیکھو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یاد رکھنا فإن اللہ عدو للکافرین، خدا کافروں کا دشمن ہے۔ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کے وجود پر ایمان رکھنا رسالت پر ایمان رکھنے کے مترادف ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے پروردگار عالم کے سامنے یہ استدلال پیش کرنے کا حق نہیں ہے کہ پروردگار جبرائیل ڈاکیا ہے، لے کر آ گیا، پیغام ختم ہو گیا۔ ہم خط کو تو مان رہے ہیں، ڈاکیے کو مانیں یا نہ مانیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ پروردگار عالم جناب جبرائیل قاصد ہیں، پیک ہیں، تیرا پیغام لانے والے ہیں۔ قرآن آ گیا، رسول خدا نے قرآن بتا دیا، پروردگار تیرا مقصد یہ تھا نا کہ قرآن ہم تک پہنچ جائے، جبرائیل کے ذریعے پہنچ گیا۔ خدا کہہ رہا ہے نہیں، دیکھو جبرائیل کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی، جبرائیل کے ساتھ خبردار اگر دشمنی کی من کان عدوا للہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے ملائکہ کا ذکر کر دیا، لیکن جبرائیل اور میکائیل کی امپورٹنس اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے قرآن میں کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اب ملائکہ میں جبرائیل اور میکائیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن پروردگار عالم نے پھر علیحدہ سے ذکر کیا وہ جبریل و میکال، جبرائیل اور میکائیل کا بھی جو دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل ہمارے علم کو رسول خدا تک لے کر جاتا ہے، میکائیل ہماری طرف سے ارزاق اور رزق کو لے کر جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں جبرائیل اور میکائیل کے لیے ذرہ برابر بھی نفرت آئی، ذرہ برابر بھی دشمنی آئی، فإن اللہ عدو للکافرین، خدا کافرین کا دشمن ہے۔ یعنی جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے، اور تم کفر کے مرحلے پر آ جاؤ گے۔ تو سرکار جبرائیل علم الہی کو لے کر آئے تھے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے پاس علم الہی آیا جبرائیل کے توسط سے۔ جبرائیل رسول خدا کے علم کا دروازہ نہیں ہے، علم لانے والے ہیں۔ حقیقت وہی کیا ہے جبرائیل کو اس انداز سے نہیں پتا کہ جس انداز سے رسول خدا کو پتا ہے۔ جبرائیل نے علم دے دیا، اب یہ علم رسول خدا کا رسول کی ذات تک رکا کہ آگے بڑھا، کہا کہ دیکھو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جس کو میرا علم چاہیے دروازے تک آئے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ یہ کہہ کر کہ رسول خدا پر رسالت ختم ہو گئی، دروازہ علم سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جہاں سے علم کا آغاز ہوا تھا ذات باری تعالی، جہاں پر علم کا توسط اور وسط آیا تھا جبرائیل، جہاں پر علم آ کر ختم ہوا نبی کریم آخری پیغمبر، یہ جب علم کا سلسلہ چلا تو دروازہ علم تک پہنچا۔ اگر علم کے نقطہ آغاز کو ماننا ایمان کی علامت ہے، دل میں کدورت رکھنا کفر کی علامت ہے، تو وہ ہستی کے جس کی جانب دروازہ علم ختم ہوتا ہے، وہ ہستی کہ جو علم رسول خدا کی وارث قرار پاتی ہے۔ اور کس طرح سے علم رسول خدا کا وارث قرار پاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن آپ کے پاس ہے، گھر میں ہے، عربی آپ کو بڑی اچھی آتی ہے، آپ نے تفسیر کا درس لے لیا کسی بھی شیخ الحدیث سے جا کر، بہترین آپ مفتی ہو گئے، مفسر ہو گئے، مجتہد ہو گئے، پھر آپ نے جا کر کے علم حدیث کا درس بھی لے لیا، علم تفسیر کا درس بھی لے لیا۔ اب آپ نے کہا کہ صاحب قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کر رہے ہیں، اور امام فخر الدین رازی کیا، یہ تو تفسیر کے حوالے سے بات آئی، ورنہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ حدیث نقل نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ کو شک ہوا، دیکھیے
رسالت کے ساتھ جڑنے کے راستوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ رسالت کے ساتھ آپ کو جڑنا کس طرح سے. اب آپ نے کہا کہ صاحب ہم تو اس تفسیر کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں, فلانے صاحب اس طرح سے سمجھ رہے ہیں, فلانے صاحب اس طرح سے سمجھ رہے ہیں, فلانے صاحب اس طرح سے سمجھ رہے ہیں. میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کسی کے بارے میں رسول خدا یہ فرمائیں کہ حق کو پروردگار وہاں پھیر دے جہاں پر علی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں رہتی دنیا تک ہر وہ شخص کہ جو تفسیر کا علم حاصل کر رہا ہے, جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے, اگر اسے اپنے علم کے بارے میں کوئی اشتباہ ہے تو وہ کس طرح سے اپنے علم کو چیک کروائے گا, جانچ پڑتال کروائے گا علم کے حقیقی کرائٹیریا کے ذریعے. بھئی یہ لکیر ٹیڑھی ہے یا سیدھی؟ ڈی رکھیے, بچے سمجھ رہے ہیں, بڑے بھی سمجھ رہے ہیں. ڈی ہوتی ہے جیومیٹری باکس میں, ڈی کو رکھیے, بتا دے گا کہ صاحب یہ رائٹ اینگل ہے, 90 درجے کا 90 ڈگری اینگل ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہ دو پیرالل لائنز ہیں کہ نہیں ہیں, سیٹ اسکوائر کے ذریعے رکھیے اور سمجھ لیجئے. تو آپ کی اور میری اگر بحث ہو جائے نا کہ لکیر ٹیڑھی ہے کہ نہیں ہے, آپ کی اور میری چپقلش اور تنازع ہو جائے کہ یہ زاویہ 90 درجے کا ہے کہ نہیں ہے, تو نہ بات آپ کی چلے گی نہ بات میری چلے گی. صاحب میں کہوں گا 90 درجے, آپ کہیں گے 90 سے کم, گفتگو قیامت تک ہوتی رہے گی, مسئلہ کہیں پر ٹھہر نہیں پائے گا. تو اسی چیز کے لیے رسول خدا نے کہا کہ دیکھو تم میں جب بھی جھگڑا ہو دیکھنا ہر چیز کو تولا جاتا ہے حق کے ذریعے, ہر چیز کو تولا جاتا ہے حق کے ذریعے. حق کو کس کے ذریعے تولو گے؟ سوال ہے بھائی. نماز فجر قضا ہو گئی, کیسے پتا؟ روشنی سورج کی نکل رہی ہے. نماز فجر کے قضا ہونے کے وقت کو سورج کے طلوع ہونے کے ذریعے سمجھتے ہیں. عصر کی نماز قضا ہو گئی, کیسے سمجھے؟ سورج ڈوب گیا. حمرہ مشرقیہ ختم ہو گیا, کیسے پتہ لگا؟ مغرب کا وقت ہو گیا, کیسے؟ حمرہ مشرقیہ چلا گیا, مشرق کی سمت جو سرخی ہے وہ چلی گئی. تو ہر چیز کو تولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, ایک وسیلہ ہوتا ہے, ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کو تولو حق کے ذریعے. یہ حق تمہارے پاس ہے قرآن کی تفسیر کا, یا ان کے پاس یا ان کے پاس. دیکھو میں تمہیں معیار دے رہا ہوں, علی مال حق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ حق ہو, وہ حق کے ساتھ ہوں. سینکڑوں صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے اور حق ان کے ساتھ رہا. لیکن جو اگلا جملہ فرمایا نا مولا کائنات کے لیے, یہ رہتی دنیا تک رسول خدا نے کسی کے لیے نہیں فرمایا. فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار. خدایا جہاں علی مڑ جائے نا تو وہاں حق کو موڑ دے. علی کو حق کے ذریعے مت پہچانو. ہاں یہ بات سچی تھی تو علی نے کہی, یہ نماز کا طریقہ صحیح تھا تو علی نے پڑھا. نہیں, علی پڑھ رہے ہیں اس لیے سچ ہے. علی یہ بات بیان فرما رہے ہیں اس لیے سچ ہے. کائنات کے تمام مفسر, محدث, عرفاء, خطباء, کتب, ابدال, درویش, قلندر ایک طرف, تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو حقیقت کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک طرف, اور وجود علی ابن ابی طالب ایک طرف. بھیا آپ علی ابن ابی طالب کو تمام علماء, فقہاء, عرفاء, صحابہ اکرام, تمام کے تمام علماء سے, مفسرین سے, کتب اور ابدال اور درویش اور صوفیہ سے آگے کیسے لے کر چلے گئے؟ کس نے حق دیا ہے؟ کیا علی رسول ہیں؟ یہی تو گفتگو ہو رہی ہے. علی رسول نہیں ہیں, لیکن زبان رسالت نے اپنی رسالت کا جز قرار دیا ہے. کہا دیکھو اگر حق کو سمجھنا ہو تو ذات علی کے ذریعے سمجھنا. یا رسول اللہ پھر آپ کہاں پر گئے؟ جواب آئے گا یہ ہم کو اختیار ہے. قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حق کا معیار ہم دیں گے, لے لو. باطل کا معیار ہم دیں گے, لے لو. کل کی گفتگو جہاں پر ختم ہوئی تھی, آپ یہ دیکھیے کہ توحید کی عمارت کی تعمیر کے وقت خانہ کعبہ
کہ جس کو نام یہ دینا تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر نہیں ہے، لیکن حضرت آدم کے زمانے سے اور پھر جناب جبرائیل کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک نسبت ہے احترام کے لیے۔ کائنات میں کوئی بھی جگہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ مساجد کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ بلند ترین مقام۔ کل کی گفتگو جو ختم ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، تو وہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسے رسول کو بھیج کہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم، آیتیں پڑھ کر سنائے، حکمت سنائے۔ وہ ترجمہ آپ کو یاد ہے، میں ترجمہ دوبارہ نہیں کروں گا یہاں پر بیٹھ کر۔ تو ایک ایسے رسول کی دعا مانگی ہے اس وقت جناب ابراہیم اور اسماعیل نے، اور کل جو جناب ابراہیم کا پورا واقعہ آپ کے سامنے گزرا، جو جناب ابراہیم کو بتانے کی کوشش کی میں نے آیات کی روشنی میں کہ جناب ابراہیم کی شخصیت انسانوں کے درمیان ممتاز نہیں ہے، انبیاء کے درمیان ممتاز ہے۔ پروردگار عالم بڑی توجہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر جو کل کے تمام واقعات بتائے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کتنے لاڈ اور پیار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ کب جو گفتگو کرتا ہے جب ابراہیم بنیادی ترین سوال کریں، کل کا واقعہ کہ پروردگار ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے بتا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے بتایا کہ پرندوں کو لے ان کو قیمہ بنایا، اور وہ تمام کی تمام تفصیلات جو قرآن میں کچھ ہے اور کچھ احادیث میں اور تاریخ میں اور مفسرین نے بیان کی، اور ایک پہاڑ پر رکھو۔ یہ پروردگار کتنے لاڈ اور پیار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور حضرت نوح کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے لیکن ناخلف ہے، اس لیے بیٹا ہونے کے باوجود تعلق ٹوٹ گیا۔ جب تعلق ٹوٹ گیا تو اب آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ حضرت نوح کے بیٹے کا احترام کیجیے۔ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا، آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ حضرت نوح کے بیٹے کا احترام کیجیے، کیونکہ تعلق ٹوٹ گیا۔ تو پروردگار عالم بڑی خوبصورتی سے تعلق جوڑتا بھی ہے، بڑی خوبصورتی سے تعلق توڑتا بھی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، پروردگار عالم مثال دیتا ہے دو عورتوں کی کہ کانتا تحت عبدین صالحین، دو عورتیں تھیں جو ہمارے دو صالح بندوں کے پاس تھیں۔ کس کی بیوی؟ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی۔ فلم تنفعہما، تو نہ لوط کی بیوی کو لوط کی زوجہ ہونے کا فائدہ ہوا، نہ نوح کی بیوی کو نوح کی بیوی ہونے کا فائدہ ہوا۔ ان دونوں عورتوں کو منہ کے بل خدا جہنم میں پھینکے گا۔ اب ایک ہو یا دو، آپ سے کوئی غرض نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ دیا گیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا جہنم میں، ہم کہیں گے چلی جاؤ تم دونوں جہنم میں۔ فلم تنفعہما فخانتہما، انہوں نے اپنے شوہروں کی بات نہیں مانی، اسلام نہیں لائیں۔ شوہر پیغمبر، فلم تنفعہما، فائدہ نہیں دیا زوجہ ہونے نے، لیکن وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، آسیہ بنت مزاحم اس کی زوجہ ہے، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، دل میں محبت الہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ آسیہ کا جملہ قرآن میں نقل کیا، رب نجنی من فرعون وعملہ، پروردگار مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اپنی بارگاہ میں میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لی۔ پروردگار عالم کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ پروردگار عالم اتنی فضول باتیں کرنا چاہتا ہے قرآن مجید میں کہ قصے کہانیاں سنا کر جگہ کو بھرے۔ ٹائم فلر خدا استعمال نہیں کرتا، جگہ کو بھرنے کی بات نہیں کرتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو نوح اور لوط جیسے کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی بات نہیں مانیں گی، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ کسی نبی کی بیوی ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی نبی سے کوئی تعلق ہو، ہمیں اس کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہمیں جو کنسرن ہے، ہماری جو توجہ ہے وہ یہ کہ انہو عمل غیر صالح، کون غیر صالح ہے اور کون صالح ہے، اس بات کو آپ ذہن میں اپنے رکھیے گا۔ جب یہاں تک بات آئی، لیکن وہی آسیہ فرمایا پروردگار مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ اور روایات جو رسول خدا اور جناب آسیہ
اور اہل بیت کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑی عجیب روایات ہیں. تو ہماری گفتگو کہاں پہ آ گئی ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا کیا چاہتا ہوں کہ نبی جس کو بھی اپنی ذات کا جز قرار دے دے وہ رسالت کا جز بن جائے گا، اور رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس ہستی کو ماننا پڑے گا، اس کتاب کو ماننا پڑے گا، اس عمارت خانہ کعبہ کو ماننا پڑے گا. حج پہ جائیے، صفا و مروہ کے چکر نہ کاٹیے، بے جان پہاڑیاں ہیں. نہیں سرکار، رسول خدا حج کو لے کر کے آئے اور رسول خدا نے حکم دیا صفا و مروہ کے گر چکر کاٹو، آپ کو ماننا پڑے گا. قربانی کا حکم رسول خدا نے دیا، ماننا پڑے گا. حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، سر نہ منڈوایا، یہ کون سی فضول چیز ہے؟ یہاں پر جا کر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یعنی وہ معمولی کام جو ہر مسلمان و غیر مسلم انجام دیتا ہے، اگر آپ کے دل میں کدورت آ گئی اس حکم کے سلسلے میں کہ سر کو میں کیوں منڈواؤں، میں کیوں قربانی کروں، یہ کیا سلسلہ ہے کہ سفید لنگوٹ باندھ کر خانہ کعبہ کے گر چکر کاٹوں، اب اپنے کپڑوں میں چکر کاٹوں گا، حج نہیں ہوگا. اور زیادہ ضد کی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کس طرح سے رسالت کے اجزاء کو پھیلا رہا ہے، تو آپ کو ایک ایک جز کو دیکھنا پڑے گا، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کو. کہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، نماز پڑھی اور گھر میں ٹہلتے ہوئے چلے گئے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چائے پی سو گئے، صبح کی پھر نماز پڑھی، قرآن پڑھا. بلکہ تشکیل امت نام ہے اس بات کا کہ نبی کریم ہر معمولی ترین چیز کو اگر اپنی رسالت کا جز اور حصہ قرار دیں آپ کو ماننا پڑے گا. چلیے سرکار ذرا خدمت میں چلیے جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کہ رسالت کے ذریعے کس طرح سے رسالت پر گفتگو قرآن مجید فرما رہا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد اور بھجوائیے. پروردگار عالم نے حضرت نوح کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کیا فرمایا تھا؟ کل جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا نوح دیکھو بات سنو، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر کے افراد میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارا غیر صالح بیٹا ہے، نیک بیٹا نہیں ہے تمہاری نسل سے لیکن بد عمل ہے، تو ہم اس کو تمہارا بیٹا نہیں مان رہے. فکان من المغرقین حال بینہم الموج، ابھی نوح کی گفتگو ہو رہی تھی، موج آئی اور بیٹے کو لے کے چلی گئی، بیٹا ڈوب گیا. نوح نے کل کیا کہا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ پروردگار ان وعدک الحق وان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہی ہے، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے. اور پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ڈوب گیا. وانت احکم الحاکمین، تو بہترین حکم کرنے والا ہے. تو پروردگار نے جواب دیا اور کیا کہا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ. جیسے یہ پروردگار عالم نے ایک پروردگار کی طرف سے تنبیہ آئی، جناب نوح کا جملہ قرآن میں ہے، پروردگار انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو. خوب توجہ کیا آپ نے کہ پروردگار عالم نے، میں نے کل بھی کہا تھا، اتنا وقت نہیں دیا، اتنا رحم نہیں آیا پروردگار کو. یہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کام کا جملہ ہے، ذہنوں میں رکھیے گا، مجھے کام ہے اس جملے سے. وہ جو ارحم الراحمین ہے نا، نوح اپنے باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، 2 منٹ اور دے دیتا نوح کے بیٹے کو تو کیا تیری خدائی میں کمی آ جاتی؟ نوح گفتگو تو کر لیتے. کہا کہ نہیں، دشمن خدا کے بارے میں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو یاد رکھیے ذرا، دعائیں جو مانگتے ہیں نا آپ اپنے مرحومین کے لیے، 1400 سال میں جتنے امت مصطفیٰ سے گئے، کسی ایسے کے لیے دعائیں مغفرت مت مانگ لینا جو رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا. کسی ایسے کا احترام مت کر لینا کہ جو رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا. کسی ایسے کا احترام مت کر لینا جو قرآن کے سامنے کھڑا ہوا. کسی ایسے کا احترام مت کرنا کہ جو قرآن کے مقابل کھڑا ہوا. ارے مولانا کون مسلمان ہے جو قرآن کے مقابل کھڑا ہوگا؟ بھائی قرآن کے پورے مقابل کھڑا ہو کافر. ایک سورہ انا آتینا کل کوثر کے مقابلے پہ کھڑا ہو کافر. آیے تطہیر کے مقابلے پہ کھڑا ہو.
آیہ مباہلے کے مقابلے پہ کھڑا ہو. بھئی قرآن میں یہ اب آپ کے اوپر تشخیص ہے. قبر میں آپ جائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا کون تھا کون نہیں تھا, میرا مطالعہ ہی کیا تاریخ کا. لیکن یاد رکھیے گا پروردگار نے نوح کے بیٹے پر رحم نہیں کیا, کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, میرے باسات ان کے بارے میں گفتگو مت کرنا جو ظالم ہیں. یہ نوح کے بیٹے کا ظلم تھا کس سطح کا؟ پہلے اب یہ سنو, اب قرآن سے اب یہ گفتگو سنو ذرا. یہ نوح کے بیٹے کا ظلم تھا کس سطح پر؟ آدم سے رسالت چلی, نوح تک آئی, ابھی اتنے زیادہ انبیاء نہیں گئے ہیں. نوح کے سامنے ظلم کیا تھا نوح کے بیٹے نے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نوح کے بیٹے نے جو ظلم کیا تھا وہ جناب نوح تک کی رسالت کا تھا. بھائی کامن سینس کی بات ہے. بھائی ایک ستون آدھا بنا, آپ نے ہتھوڑی لے کے توڑ دیا تو آپ نے آدھے ستون کو برباد کیا نا. یہ مسجد کا فرش آدھا بنا تھا, کسی نے خدا نخواستہ آ کر توڑ دیا تو آدھے مسجد کا فرش توڑا, گناہگار ہوا. اب جو پوری مسجد کو منہدم کر دے وہ زیادہ گناہگار ہے یا آدھی مسجد کو؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ نوح کی رسالت کی حقیقت ختمی مرتبت کے سامنے اور ابراہیم کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کل بتایا ابراہیم کتنے لاڈلے پیغمبر ہیں, ابراہیم کتنے چہیتے پیغمبر ہیں. بھائی کل میں نے آیات پڑھی نا آپ کے سامنے, تو جو ادنا تر درجے کا نبی ہے اس کے بیٹے پر بھی رحم نہ کیا اور کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, بات مت کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا. تو مجھے بتائیے کہ جو ابراہیم پر ظلم کرے ان کا گناہ نوح کے بیٹے سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جو ابراہیم کی اولاد پر ظلم کرے ان کا گناہ نوح کے بیٹے سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول اللہ پر ظلم کرے ان کا گناہ رسول اللہ کے سلسلے میں بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو ان پر ظلم کرے کہ جن کے بارے میں رسول خدا کہیں انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, جن کی رسول خدا کی رسالت کے برابر جن کے ساتھ مودت کو قرآن واجب کرے کہ دیکھو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, جن کے بارے میں قرآن کہے کہ دیکھو مودت اہل بیت کرو, اور یہ مودت اہل بیت صرف مودت اور محبت نہیں ہے, مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, جس کو خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے وہ مودت اہل بیت کرے گا. تو ابراہیم اور نوح کی اولاد کو خدا تک پہنچنے کا راستہ قرار خدا نے نہیں دیا. یہ محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی آل کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بنایا. یعنی جو آپ اہدنا الصراط المستقیم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ آل محمد ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آل محمد پر ظلم کرے, محمد آل محمد بلند تر سلام. ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی کے لیے دعائے خیر کریں, جب کسی کے لیے جنت میں بلند درجات کے مقامات کو طلب کریں تو سوچ کر کیجئے گا کہ یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, کیونکہ خدا نے حضرت نوح جیسے پیغمبر کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑے گا کسی ظالم کی دعا پر؟ نہیں چھوڑ سکتا. جو قرآن کے الفاظ ہیں. چلیے جناب عیسیٰ, رسالت کے اجزاء پر بات ہو رہی ہے کہ تشکیل امت کیسے ہوئی, تو یہ رسول خدا کے زمانے میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی. جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے بارے میں گفتگو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, اور دھیرے دھیرے تقریر کو اختتام تک لے کے جاتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر. ان کا مزاج بڑا عجیب ہے. بیٹا تھا مار دیا, اچھا کشتی میں پروردگار آنے دیتا, دیکھتا معجزات کو دیکھتا سدھر جاتا, شاید تو مہلت دیتا ہے. کہا مہلت ہر ایک کو دیتے ہیں, جو نبی کے مقابلے پہ آتا ہے اس کو مہلت نہیں دیتے, اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. نبی کو چھوڑ دو, نبی کی نالائن کی طرف نفرت سے نگاہ کرو, تمہارا ایمان چلا گیا. علامہ امینی بیٹھے ہوئے تھے, خدا درجات بلند کرے, عبدالحسین امینی کہنے لگے سرکار یہ بتائیے کہ حضرت عباس سے مودت واجب ہے؟ کوئی حضرت عباس سے مودت نہ کرے تو کیا وہ
جہنم میں جائے گا، جنت میں جانا شرط تو نہیں ہے حضرت عباس سے مودت کی. تو آپ بتائیے کہ حضرت عباس کی بات کو چھوڑو. اچھا جب آپ کسی اہل ولا رکھنے والے عالم کو مذاق کریں نا ولایت کے سلسلے میں، تو پھر وہ بڑا خطرناک جواب دیتا ہے اور پھر اگلے پچھلے سارے وہ پردے چاک کر دیتا ہے. نالین پہنی ہوئی تھی، نالین پھینکی. کہا عباس کو چھوڑو، میں عباس کا ایک ادنا ترین خادم بھی نہیں ہوں، میری نالین سے بھی نفرت رکھو گے نا منہ کے بل جہنم میں جاؤ گے. اچھا یہ ہر مولوی کے کہنے کے اوقات کا جملہ نہیں ہے، یہ ہر امامہ لگایا ہوا داڑھی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا تھا، تو یہ ہر مولوی اس قابل نہیں ہے. یہ عبدالحسین امینی کی زبان میں دم ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. اب وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ عبدالحسین امینی کون تھے، کیا گفتگو تھی، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن زبان میں دم ہونا چاہیے. شیخ عباس قمی مفاتی آپ سب کے گھر میں موجود ہے. جا رہے تھے عراق زیارت کے لیے، سرحد پہ کسی کے گھر میں مہمان ہو کر رکے آرام کرنے کے لیے. بچہ آیا بڑی تکلیف میں، میزبان سے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سرکار اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے. کہا کہ پانی لے کر آؤ. پانی لائے، اپنی انگلی گھمائی، کہا کہ دے دو. بچے نے پیا، پیٹ کا درد صحیح. کہا سرکار کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہا کوئی دعا نہیں پڑھی تھی. کہا پھر؟ کہا کہ اس انگلی سے میں نے 50 برس قال الباقر و قال الصادق کا جملہ لکھا ہے. اس انگلی سے میں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے. اس انگلی سے اہل بیت کی دعاؤں کو لکھا ہے. میری نیت سوائے خدا کے کچھ اور نہیں تھی، شہزادی کونین کی خوشنودی کے علاوہ. اس ہاتھ میں اتنی برکت بھی نہیں ہوگی کہ ایک بچے کے پیٹ کا درد صحیح کر دے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہر ہمہ شمہ مولوی آپ آ جائیں میرے پاس گلا مولانا ذرا انگلی. میں پہلے کہہ رہا ہوں نا بھائی، میرا بلڈ گروپ ان جیسی ہستیوں سے بہت دور ہے. ہم رٹو توتے کی نا رٹ رٹا کر کچھ جملے ممبر پہ بیان کر لیتے، یہ مت سمجھنا کہ مولانا بھی انہی علماء کی طرح ہے. ہماری اوقات یہ کہ کچھ فضائل مصائب کہہ دیے، رہے نام اللہ کا، قبر اور قیامت تصحیح ہو جائے، آپ کے عقائد سمجھ جائیں، اس سے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو ولایت کے بارے میں اپنی اوقات کو انسان ذرا ٹھیک سے رکھے. مطلب عجیب قسم کے، کوئی صاحب سفیر ولا بن کے گھوم رہے ہیں، کوئی صاحب سفیر اعظم بن کے گھوم رہے ہیں. امام حسین بس باقی رہ گئے، کبھی آ جائے گا پوسٹر میں خود امام حسین آ رہے ہیں. کوئی صاحب شہنشاہ مصائب ہے، کوئی صاحب بحر الفضائل ہے. ارے اگر یہ شہنشاہ مصائب بحر فضائل یہاں بٹ رہا ہے تو جناب زینب کو کس مقام پر رکھو گے؟ سید سجاد کو کس مقام پر رکھو گے؟ ہر ایک کے دماغ میں خناس سما کے، امامے والے کے دماغ سے بھی خناس نکالو، نوح خان کے دماغ سے بھی خناس نکالو. اوقات پہ رکھو ہر ایک کو. ہم ذاکر حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور لقب نہیں لگایا جائے گا میرے نام کے ساتھ 4-5 تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. جس کو ذاکر حسین کی نوکری پسند نہیں ہے وہ کہیں اور جا کے پتھارا لگائے. جس کو مولا کا نوح خان ہونے میں کہنے میں تکلیف ہوتی ہے 1800 ٹائٹل لگے. ارے تمہارے نام کے ساتھ 1800 ٹائٹل لگے تو ابو الفضل عباس کو میں کیا القاب دوں؟ میں جناب زینب کے بارے میں ذکر کیا کروں؟ ارے کو جو نوح خان، جو علامہ امامے والا، شیروانی والا، جس کو تکلیف ہوتی ہے ذاکر اہل بیت صرف لکھنے سے، مت بلاؤ اس کو. قرآن میں تھوڑی آیا ہے کہ یہی ذاکر ذکر کرے گا، یہی نوح خان آئے گا تو تمہاری عزاداری قبول ہوگی. مت برداشت کرو حسین ابن علی سے ٹکرانے والے کو. رتی برابر بھی شائبہ ہے، ہٹاؤ. ارے بچہ ہکلا کے نوح پڑھ دے، بی بی قبول کر لیں گی، تمہاری جنت بن گئی. عقیدے کو درست کرو، اپنے نیت کو خالص کرو. درود بھیجے محمد آل محمد پر. ممبر سے ہم نیچے اترے، 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے. میں یہاں پر اناپ شناپ باتیں کرنا شروع کر دوں، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. عزت اگر ہماری ہے تو اس وجہ سے کہ ہم نام مولا لیتے ہیں، فضائل و مصائب کا ذکر کرتے ہیں. ایک اور درود بھیجیے محمد آل محمد کو. بیٹے پر رحم نہیں کیا، دوبارہ چلیے حضرت نوح کی گفتگو سے جڑیے چل کر. حضرت نوح کے بیٹے پر رحم نہیں کیا. میں پورا آپ کو منظرنامہ سیناریو بتا چکا ہوں. 2 منٹ انتظار کر لیتا، پروردگار تیری توحید میں کون سی کمی آ جاتی. کہا کہ نہیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم سے گفتگو مت کر ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہمارے بارے میں ظلم کر چکے ہیں، ہمارے نبی سے ٹکرا چکے ہیں. نہ ہم تم دونوں کی بیویوں پر رحم کیا ہم نے، نہ تمہاری اولاد پر رحم کیا. اچھا بات ختم ہو گئی. چلیے جناب صالح کی طرف. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آیت کیا ہے؟ یا قوم، سورہ ہود، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. پروردگار عالم نوح کے بیٹے کا واقعہ سنا، ذہن میں ہے،
انسان پر رحم نہیں کیا پروردگار عالم نے. اب چلیے جا کر پروردگار عالم سورہ ہود میں کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے جناب صالح کی دعا کے مطابق پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو صحیح و سالم زندہ و جاوید برآمد کیا. بھائی اونٹنی کو کوئی اسٹیجز ہوتے ہیں نا, اس کے بعد متولد ہوتی ہے اونٹ یا اونٹنی اپنی ماں سے, لیکن یہ اونٹنی عجیب تھی, پہاڑ میں سے نکل کر آئی. اور حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم ہے, اے میری قوم کے لوگوں دیکھو, ہاذہ ناقۃ اللہ. آیت اتنی خوبصورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آیت اتنی خوبصورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس آیت کے یہ میرے لیے پیپر لا کے دے دیجیے اس سے پہلے کہ وقت گزرے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. اس لیے یہ لیا کہ ہو سکتا ہے تقریر کے بیچ میں کوئی بات ہو کہنی ہو مجھے, تو اس وجہ سے میں نے معذرت آپ کو ڈسٹرب ہو یا مزاحم ہو. آپ یہ میری قوم دیکھو, یا قوم ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اچھا وہ اللہ کا گھر, یہ اللہ کی اونٹنی. اگر خدا نہ ماننے پہ آئے تو نوح کے بیٹے پہ رحم نہ کرے, اور اگر ماننے پر آئے تو ایک بے زبان حیوان کو کہا یہ میری اونٹنی ہے. یا قوم ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا, یہ خدا کی اونٹنی ہے. خدا اس پر بیٹھے گا نہیں, خدا نے خلق کیا ہے. ہاں تو ہر اونٹنی کو خدا نے خلق کیا, اس اونٹنی میں کیا خاص بات ہے؟ یہ نبی کی دعا سے نکل کر آئی ہے پہاڑ کی کھو میں سے, لہٰذا یہ خدا کی اونٹنی ہے. دیکھو ہاذہ, یا قوم اے میری قوم, ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیا, یہ تمہارے لیے خدا کی نشانی ہے. فذروہا, چھوڑ دو اس کو. تأکل فی ارض اللہ, یہ زمین خدا میں جہاں چاہے, جس کے کھیت میں جائے, جس کے گھر میں جائے, جس کے باغ میں جائے, اپنا منہ مار کر جو چیز کھانا چاہے کھا لے. خدا کی اونٹنی ہے نا. پروردگار میرے باغ میں کیوں آئے تیری اونٹنی؟ باغ دیا کس نے؟ ہم نے. اونٹنی ہماری. تم کون ہوتے ہو؟ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور اشارے کو اگر آپ سمجھ گئے تو بہت ثواب ملے گا مجھے, اور میرے قبر سے کچھ عذاب کم ہو جائے گا. یعنی جب کوئی چیز خدا سے نسبت پیدا کر لینا, چاہے وہ اونٹنی ہی ہو, تو پھر تمہارا مال اس کے سلسلے میں تمہارا نہیں رہتا. اب جس کو اگر کسی پر اعتراض ہو, اللہ کی اونٹنی پر خدا کہہ رہا ہے گھر کے دروازے کھول دو, باغ کو کھول دو, جہاں چاہے چرے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کا احترام یہ ہے. تو یہ بتاؤ جو اللہ کی آل ہوگی اس کا احترام کتنا ہوگا؟ دو لفظ خداوند تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے. یا قوم, بہت شکریہ آپ لوگ کو, بہت برداشت کر کے سن رہے ہیں آپ لوگ, اور میں بہت ہی واقعی شکر گزار ہوں حضرات کا. کیا تو میں ان کی خاطر یہ جملہ دہرا رہا ہوں. خدا نے کہا ناقۃ اللہ فذروہا, اللہ کی اونٹنی ہے, چھوڑ دو. پابند کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. پروردگار نقصان پہنچا دے, یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ گے اگر اس اونٹنی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. ناقۃ اللہ ذروہا تأکل فی ارض اللہ. خوبصورت لفظ ہے, سمجھیے گا اس بات کو. اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کی زمین میں گھومنے دو. تم کہاں سے آ گئے؟ زمین اللہ کی, اونٹنی اللہ کی, جہاں چاہتی ہے گھومنے دو. تأکل فی ارض اللہ, کھانے دو. اور دیکھو ایک دن یہ جا کر پیے گی نہر سے پانی, اور بقیہ دن تم پینا. اگر جس دن یہ پینے جائے اس دن تم مت پینا. پروردگار ایک اونٹنی کتنا پانی پی گی؟ 200 لیٹر اونٹ پیتا ہے ایک دن میں پانی. ایک وقت میں جب وہ پانی پینے جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ ماہرین کہتے ہیں 200 لیٹر. نہر سے 200 لیٹر کم ہوتا, کتنا کم ہوتا؟ خدا نے کہا دیکھو بات سنو, اس کا احترام اتنا ہے, جب یہ منہ ڈال کر اپنا پانی پیے نا, وضو تمہاری نماز باطل ہو رہی ہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, اس نہر کے قریب مت جانا. سمجھنے کی کوشش کرو بات کو. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس اونٹنی سے مودت نبی کریم کی رسالت کا اجر نہیں قرار پائی ہے, تو یہ منزلت ہے. وہ جو آل رسول ہے, جس سے مودت رسول خدا کی رسالت کے برابر ہے,
تو اس کے تو دائرے سے بہت دور رہنا، نہ اس کی ولایت پر شک کرنا، نہ اس کی ولایت میں کسی کو شامل کرنا، نہ اس کے سامنے اپنے قد کو علم کرنا، نہ اس کے مقابلے میں اپنے وجود کا اظہار کرنا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں سرکار کہ یہ تمام کے تمام جو ٹائٹل اور القاب ہیں، صرف ایک لقب چاہیے ہم کو، ذاکر حسین، عزادار حسین کا. دیکھو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور خبردار توجہ کیجئے گا قرآن کے لفظ پر، بِسُوءٍ، کسی بھی رتی برابر بری نیت کے ساتھ اس کو چھونا مت. قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، چابک اور ہنٹر مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دھکا دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذبح کر کے چھری پھیر کے گوشت کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا، کوئی نہ چھوئے اس کو، خبردار مت چھونا. بِسُوءٍ، بِسُوءٍ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ رتی برابر بری نیت کے ساتھ. پروردگار ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت صالح کی نبوت پر ایمان لے آتے. یہ اونٹنی بھی حضرت صالح کی رسالت کا جز قرار پا گئی. ارے جو خدا رسالت کا جز، صالح کی نبوت کا جز ایک اونٹنی کو قرار دے سکتا ہے، تو کیا وہ ان ہستیوں کو رسول کی رسالت کا جز قرار نہیں دے سکتا کہ جن کے بارے میں کنور موہندر سنگھ بیدی نے فرمایا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. آپ کن ہستیوں کی بات کرتے ہیں؟ رسالت کا جز کون قرار پا رہے ہیں؟ میں نے تقریر کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ختم نبوت الگ چیز ہے، ختم رسول ہونا الگ چیز ہے، آخری کتاب قرآن ہے الگ چیز ہے، اور کون کون جز ہے رسول خدا کی رسالت کا یہ الگ چیز ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ لا تمسوها بسوء، رتی برابر کسی بری نیت کے ساتھ چھونا مت اس کو. تو ہوگا کیا؟ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيب، بہت جلد تمہیں ایک عذاب آ کر دبوچ لے گا. پروردگار قتل کرنے کی نیت سے نہیں، اگر بری نیت سے اس اونٹنی کا ایک بال تکلیف دینے کی غرض سے تم نوچو، خدا کہہ رہا ہے کہ عذاب قریب آ جائے گا. قتل ہونا، مکہ مارنا، ٹھوکر مارنا، دھکا دینا، پانی پینے سے روکنا تو بہت بات کی بات ہے. اگر تم اس اونٹنی کے بدن کا ایک بال غصے میں نفرت کے ساتھ کہ صالح کی اونٹنی ہے، خدا کی نشانی ہے، ہم اس اونٹنی کا ایک بال نوچیں تاکہ بلبلائے، یہ اگر تم نے ایک بال نوچا جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے. تو سرکار اب میں کیا کروں کہ قرآن کتنی چیزوں کو رسالت کا جز قرار دیتا ہے. ارے قرآن اگر رسول صالح جیسے پیغمبر کی رسالت کا جز ایک اونٹنی کو قرار دے دے کہ جو صالح کی دعا سے متولد ہوئی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم جیسے پیغمبر کی دعا سے متولد ہونے والی آل ابراہیم کی منزلت کس مقام پر ہوگی؟ بھئی صالح کی نبوت کا درجہ ادنا، ابراہیم کی نبوت کا درجہ کہیں اعلیٰ. ابراہیم جس پیغمبر کے لیے دعا مانگے اس کی خصوصیت سنیے. صالح نے اونٹنی کے لیے دعا مانگی. اونٹنی آپ کو حکمت کی تعلیم نہیں دے گی، اونٹنی آپ کو تزکیہ نہیں کرے گی، اونٹنی تلاوت قرآن پڑھ کر نہیں سنائے گی، اونٹنی اندھیروں سے نور کی جانب نہیں لے کر جائے گی، اونٹنی نور کے مرحلے پر نہیں ہے. تو پروردگار عالم اس کی اتنی منزلت بیان فرما رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ابراہیم جیسا پیغمبر کہ جو چہیتا اور لاڈلا ترین پیغمبر ہو، اگر وہ اپنے کسی آنے والے کے لیے دعا کرے کہ پروردگار میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایک اس طرح کا پیغمبر آئے کہ جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، پاک کرے، تزکیہ کرے، یعنی پروردگار ابراہیم کی محنتوں کا نچوڑ ہو وہ پیغمبر. اور اس پیغمبر کو پھر اس پیغمبر کے اجزاء رسالت کیا ہوں گے؟ تو پروردگار کا مزاج بڑا عجیب ہے. احترام دینے پر آیا تو اونٹنی کو احترام دے دیا، اور بے احترامی کرنے پر آیا، بے عزت کرنے پر آیا، اوقات بتانے پر آیا تو نوح کے بیٹے کا بھی خیال نہ کیا، نوح اور لوط کی بیویوں کا بھی خیال نہ کیا. پروردگار کچھ تو ذرا سی مہلت، کہا کہ دیکھو یہ عجیب سلسلہ،
اور پھر جب حضرت قال الحواریون لعیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تمہارا پروردگار اس بات پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل کر دے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، خدا سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ آیت کا رب سمجھا؟ حضرت عیسیٰ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یہ آپ کی امت ہے، یہ کون سا انہوں نے غلط سوال کیا، کوئی بےہودہ بات، بدتمیزی، بے ادبی کی؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ یہ بتائیے هل یستطیع ربک، آپ کا پروردگار اس میں یہ طاقت ہے کہ آسمان سے ینزل علینا مائدۃ من السماء، سورہ مائدہ، آسمان سے دسترخوان نازل کر دے ہمارے لیے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب کیا دیا؟ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ دسترخوان کی فرمائش میں اتنی بڑی دھمکی، اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو، کیا مطلب؟ حواری سمجھ گئے، کہنے لگے کہ نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حضرت عیسیٰ، ارے آپ یہ سب باتیں کیوں، ناراض کیوں ہو گئے؟ یہ میرا لفظ ہے، ناراض کیوں ہو گئے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں صرف نريد ان ناکل منها، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں، وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں پہ کو ایک اطمینان پہنچ جائے، اور نعلم، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور نکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، بات دسترخوان کی نہیں ہو رہی تھی۔ کہا کہ بھائی پروردگار عالم، حضرت عیسیٰ کے حواری چاہتے تھے کہ طاقت رکھتا ہے آپ کا رب کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو خدا سے اگر تم مومن ہو۔ کہا کہ یا نبی اللہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ تو ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا تم سے کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اتر تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور پھر وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ پروردگار سے حضرت عیسیٰ نے دعا کی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم چاہتے ہو۔ پروردگار نے قالا، پروردگار عالم نے فرمایا انی منزل علیکم فمن یکفر منکم بعد، دیکھو تم نے دعا کی، میں دسترخوان نازل کر رہا ہوں، فمن یکفر منکم بعد، اس کے بعد اب تم میں سے اگر کوئی کفر اختیار کرے گا تو اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو میں اسے ایسا عذاب کا مزہ چکھاؤں گا کہ جو عذاب میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ خوب توجہ کیجیے گا میری اس بات پر۔ پروردگار دسترخوان اترے گا، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، یہ تیرے پیغمبر کے ساتھ تو ہیں، تجھ سے دعا کی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اب اس دسترخوان کو کھانے کے بعد اور دیکھنے کے بعد جو کفر اختیار کرے گا، اب یہ نہیں پتہ یہاں پر کہ کفر کی بات ہو رہی ہے اسلام سے پھر جانے کی، یا کفر کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت، یعنی دسترخوان کی نعمت کو جو ٹھکرائے گا۔ تو جو دسترخوان کی نعمت کو ٹھکرائے، پروردگار فرما رہا ہے کہ اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، میں اسے ایسا عذاب کروں گا کہ کائنات میں کسی کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آپ کی آیا کہ کہیں پر پروردگار عالم اونٹنی کو رسالت کا جز قرار دے رہا ہے، کہیں پر آسمان سے نازل ہونے والی جو گیہوں کی روٹی، روغن زیتون، مچھلی اور کھانے پینے کو رسالت کا جز قرار دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم نے داستان سرائی نہیں کی ہے، یہ آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنائے ہیں۔ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ جا کر قرآن کا مطالعہ کرو۔ عیسیٰ کے لیے جزء رسالت دسترخوان، موسیٰ کے لیے جزء رسالت کیا قرار دیا، صالح کے لیے جزء رسالت اونٹنی کو قرار دیا۔ تو جا کر ذرا قرآن کو دیکھو تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ کا جزء رسالت کس کو قرار دیا۔ اگر اس جزء رسالت کو نہیں مانا تو مصطفیٰ پر تمہاری رسالت کا ایمان ناقص رہے گا۔ ارے ہم وہ ہیں جس نے نوح کے بیٹے پر رحم نہیں کیا، ہم وہ ہیں کہ جس نے دسترخوان پر اگر بے ادبی کی ہمارے، تو ہم نے
کہا ایسا عذاب بھیجوں گا جو کسی کو نہیں کروں گا، تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، یہ بتائیے کہ وہ لوگ کہ جو مصطفیٰ کی جان ہیں، یہ بتائیے کہ جو لوگ مصطفیٰ کی آن ہیں، یہ بتائیے وہ لوگ کہ جو مصطفیٰ سے تعلق ایسا ہے کہ مصطفیٰ سے تعلق کو سمجھنا ہے۔ اونٹنی کا واقعہ ذہن میں ہے نا، پہاڑ سے نکل کر آئی تھی، کسی کو بیٹھنا نہیں تھا اس پر، اس ناقے کی اتنی اہمیت تھی، ابھی آپ کے سامنے آیت بتائی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ناقے کی اہمیت اتنی کہ نہ جس پر حضرت صالح بیٹھے نہ اللہ میاں بیٹھے گا، اس کی اتنی اہمیت۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ 6 برس کا وہ بچہ کہ جس کے لیے رسول خدا ناقہ بن جائیں، اگر آپ نے یہ کہا کہ حسین ابن علی کی عزت اور آبرو ناقہ صالح جتنی ہے، توہین ہے حسین کی۔ دوبارہ کلمہ پڑھو، ایمان کا اعادہ کرو، تجدید کرو، کیونکہ وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، کوئی اس پر بیٹھا نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، احمد مجتبیٰ نے یہ نہیں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ صالح نے یہ نہیں کہا تھا یہ اونٹنی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ یہ صرف آیت تھی، خدا نے امتحان لیا تھا۔ تو دوبارہ دہراؤں گا اپنے بچوں کے لیے، ان کے چہروں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس اونٹنی کی اتنی حیثیت تھی جس پر خدا نہیں بیٹھا، صالح نہیں بیٹھے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اس حسین کی کتنی حیثیت ہوگی جس کے لیے محمد مصطفیٰ ابراہیم کی دعا، صاحب حکمت ابراہیمی، صاحب نسل ابراہیمی، ابراہیم کی تمام نسل کی عبادتوں کا نچوڑ مصطفیٰ، اور یہ مصطفیٰ حسین کے لیے مدینے کی گرد آلود گلیوں پر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چل رہے ہیں، بیٹا حسین میری پشت پر بیٹھو، میں تمہارا ناقہ۔ بہت بڑی عظیم ہستی کوئی آ رہی تھی مدینے کی گلیوں میں، کوئی عظیم ہستی آ رہی تھی، کہا حسین نعم المرکب، حسین کیا تمہاری سواری ہے، ختمی نبوت محمد مصطفیٰ شہ لولاک پر تم سوار ہو۔ حسین کیا کہنا، تمہارا ناقہ، تمہاری اونٹنی کتنی اچھی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ مت کہو نعم المرکب، مجھ سے کہو نعم الراکب، آپ کا سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی اس منبر سے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں۔ اب اگر یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچے غور سے سنو، اب اگر حسین باہر نکلے مسجد سے، 6 برس کے حسین، بزرگ ترین صحابی رسول خدا کا کوئی آ رہا ہو، باریش سفید داڑھی ہو، پیشانی پر گٹے کا نشان ہو نماز کا، حسین کہیں، فرض کیے جابر بن عبداللہ انصاری، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، اگر رسول سے کہہ سکتے ہیں حسین نانا ہمارا ناقہ کہاں، تو حسین ہر صحابی سے کہہ سکتے ہیں، حسین آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں، رسول کی سنت ہے۔ حسین آئے مسجد میں، جماعت چھوٹے رسول خدا کی، بزرگ ترین صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، بلال حبشی، حسین جابر سے کہیں آقا جابر چاروں ہاتھ پیروں کے بل ذرا ناقہ تو بن جاؤ۔ اب اگر جابر پلٹ کر یہ کہتے صاحبزادے رسول زادے ہو لیکن صحابی کا ادب کرنا سیکھیے، تو حسین کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ہمارے لیے نانا ناقہ بن گئے تھے، تم کیا ہو؟ یعنی نماز کے بعد اگر حسین آ کر ہر روز ایک صحابی سے کہیں کل جلدی آ جانا، ناقہ بننے کی باری تمہاری ہے، تو کوئی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے ادبی ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ جب حسین فرمائش کرے ہمارے لیے ناقہ بن جائیے، ہم آپ کی پشت پر سوار ہوں گے۔ اگر کائنات کا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ حسین کے لیے ناقہ بن جائے تو صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے باعث فخر ہے کہ حسین کہیں تم جھک جاؤ، ہم تمہاری پشت پر بیٹھیں گے۔ یہ مثال تو بری لگتی رہے، پہلی بات تو یہ کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کالا ماما اس بات کی دلیل ہے، مجھے جو روایت پتہ لگی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ انا آتینا کل کوثر کے دائرے کی بات ہے، آپ سے کہا کس نے کہ دخل در معقولات دیجئے،
یہ آیا مباہلہ کی بات ہے، یہ رسول کے گھر کی بات ہے. بھائی جو رسول دے دے وہ لے لو، رسول جس سے رک جائے اس سے تم رک جاؤ. اب جا کر رسول خدا سے کہے یا رسول اللہ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بھائی رسول خدا کی رحمت کا تقاضا ہے. تو آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب تو نہ حسین ہے نہ رسول، لیکن جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کاش حسین اب مسجد کے باہر آ جائیں اور مجھ سے کہیں 6 برس کے حسین، اس یثرب کی مسجد کے نمازیوں کے کسی سے بھی کہیں، کسی بوڑھے سے کہیں، جوان سے کہیں 6 برس کا حسین، زمین پر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلو، ہمارا ناقہ بن جاؤ، تو آپ کے دل میں خوشی کے جذبات ہیں، آپ رسول کے ماننے والے ہیں. لیکن اگر دل میں ناگواری کا جذبہ آیا تو پھر لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، جز رسالت حسین ہے. روایت سنی شیعہ تمام علماء نے لکھی، مسلسل بوسے لے رہے ہیں، کبھی امام حسن کا کبھی امام حسین. یا رسول اللہ کتنے بوسے لیں گے، کتنی دفعہ چومیں گے؟ کسی نے پوچھا. اچھا رسول خدا پیار کر رہے ہیں نواسوں کو، بچے ہیں، یا رسول اللہ ان کو چھوڑیے، تسبیح ہاتھ میں لیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. اگر حسن حسین سامنے آئے تو اہم ترین عبادت ان کے بوسے لینا ہے. سن لو، روایت ہے سلمان فارسی کی کہ میں اپنے کاموں سے فارغ ہوا، جلدی سے دروازہ سیدہ پہ گیا، بیت الشرف ہے شہزادی کونین پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی آئیں، کہا شہزادی کوئی کام ہے تو بتائیے. ارے سلمان کیا آ گئے یہاں پر، کام ہے تو بتائیے. رسول خدا کی مسجد برابر میں 2 رکعت نماز پڑھو، 2000 رکعت کا ثواب ملے گا. ارے جب تک در سیدہ موجود ہے، واجبات کے بعد سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. اہم ترین چیز یہ جو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ برداشت کیا، مجھے خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ آپ پڑھتے ہیں زیارت میں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. کسی ایک شہید نے، دیکھو توجہ کے ساتھ، اب ایک بڑی پرابلم یہاں یہ آ چکی ہے، اگر آپ کوئی بات کریں اور مستند اور معتبر کتاب سے نکال کر، تو اناب شناب اتنا ذہنوں میں گھس چکا ہے کہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کو سنیے گا، ایک شہید کربلا کا، ایک شہید شب عاشور جو مولا نے چراغ بجھایا ہے، ایک شہید کی بات بتاؤ جس نے کہا ہم اسلام کا دفاع کرنے آئے ہیں. کون سا اسلام؟ ہم توحید کو توحید کو کون بچائے گا؟ توحید کیا؟ توحید رسالت، توحید اسلام، قبر، قیامت، رسالت، قرآن، انجیل، زبور، 1,24,000 انبیاء کا نچوڑ، یہ سامنے کھڑا ہے چراغ جس نے بجھایا ہے. عقیدے کو صحیح کرو اپنے. یہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، انہوں نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم دین بچانے آئے ہیں. ہمیں کیا پتا دین کیا؟ دین یہ کھڑا ہے سامنے، حسین ابن علی. مولا جنگ کرنی ہے جنگ کریں گے، صلح کرنی ہے صلح کریں گے. یہ اس مرحلے پر تھے، اگر آپ حکم دیں گے ہم بیعت کر لیں گے، حکم نہیں دیں گے تلوار نکال لیں گے، جو آپ کو. ہمیں کچھ نہیں پتا کرنا کیا ہے، ہمارا قبلہ کعبہ، سب کچھ آپ ہیں. خطبے پڑھیے جا کر جو تمام کے تمام شہداء نے دیے ہیں. ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یعنی یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، شہداء کربلا کا کی شہادتیں ہیں، یہ محبت اہل بیت کی معراج ہے. کسی شہید نے نہیں کہا اسلام بچانے آئے ہیں. وہ فنا تھے حسین ابن علی کی ذات میں. سعید ابن عبداللہ حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہیں، ظہر عاشور، تیر باران ہوا، تینوں کا مینہ چلا، تیروں کی بوچھاڑ آئی. سعید ابن عبداللہ نے اپنے سینے پر اور چہرے پر تیروں کو روکا، مولا نماز پڑھ لیں. یہ واقعہ سنا رہا ہوں، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے. تیر لگے، گر گئے، مولا نے نماز ختم کی، آگے بڑھے. سعید ابن عبداللہ کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. جملہ سن رہے ہو؟ سعید ابن عبداللہ نے کیا کہا؟ اب وفائی تو ابن رسول اللہ، میں نے وفا کر دی، یہ بتائیے. مولا حسین نے جواب دیا انت امامی فی الجنہ، اے سعید ابن عبداللہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. خوب توجہ کیجیے گا.
کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں. سعید ابن عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ایسا کلمہ پڑھا کہ جو ہر کلمے پر بھاری ہے. ایک دفعہ زہیر ابن قین اور حبیب کی طرف دیکھا، کہا علیک بہذا الرجل. حسین سرانے کھڑے ہیں، سعید ابن عبداللہ کی جان نکل رہی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا. کہا کہ زہیر ابن قین، حبیب دیکھو حسین کا خیال رکھنا. یہ جملہ کہاں مر گئے، کدھر کا کلمہ، کہاں کا کلمہ؟ کلمہ یہ ہے، توحید یہ ہے، رسالت کا جز یہ ہے، قبر یہ ہے، قیامت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، پل صراط یہ ہے، تطایر کتب یہ ہے، میزان یہ ہے، خدا کے نور کی ہر تجلی حسین ابن علی ہے. کون سا کلمہ؟ حسین اگر سامنے کھڑے، حسین کا خیال رکھنا. کربلا کے شہداء کی بلند ترین معراج کیا تھی؟ وہ یہ، انہوں نے امام وقت کی جان کو بچایا. کسی عالم نے کہا کہ شہداء کربلا کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے، بلند ترین فضیلت ان کی یہ ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا پنجتنز کو صبح سویرے خالی ہو جاتی. یہ تھے تو عصر تک شہادت نے طول کھینچا. کائنات میں سب سے بڑا واجب، کائنات میں اہم ترین واجب، جس سے بڑھ کر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، امام معصوم کی جان کا دفاع ہے. سب سے اہم ترین واجب کربلا کے شہداء نے انجام دیا. چھوڑ دیجئے یہ بات، اسلام کا دفاع کرنے آئے تھے. ان کا اسلام حسین تھا، ان کا قرآن حسین تھا، ان کی توحید کی تجلی حسین تھی، اسماء و صفات الہی کی تجلی کی نورانیت حسین تھی. تبھی سعید ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں علیک بہذا الرجل، اس کا خیال رکھنا. من کا ڈھلکا، مر گئے، شہید ہو گئے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کی، کوئی وصیت نہیں کی. کہا کہ ارے جب حسین کے بارے میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ خیال رکھنا، تو خود بخود توحید کا سفر طے کر لیا، رسالت کا سفر طے کر لیا. ان شہداء کی معراج ہے یہ کہ ان کی خاطر حسین ابن علی نے کچھ گھنٹے زیادہ سانسیں لی. یعنی نور پنجتن زمین پر دیر تک جگمگاتا رہا. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. امام معصوم کی جان ان کی خاطر بچی. عزیزان گرامی، جان بچی ان کی خاطر. حسین کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا، لیکن کچھ بیویوں کا امتحان جو شروع ہوا شام غریبہ سے. روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں کہ 40 دن تک عالم غیب میں ماتم ہوتا رہا. 40 دن تک افق پہ سرخی چھائی رہی. یہ میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، یہ اہل سنت اور اہل تشیع، شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک افق پہ سرخی چھائی رہی، لالی چھائی رہی. علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ حسین کی بچیاں اور بہنیں قید میں تھیں، پروردگار عالم مرحلہ جلال اور غضب میں تھا. جب تک یہ بیویاں کربلا میں حسین کی قبر تک نہ پہنچی، گویا کہ جلال اور غضب الہی ماند نہ پڑا، ٹھنڈا نہ پڑا. یہ مت سمجھ لینا کہ حسین کی رگے گردن بریدہ ہوئی، پروردگار عالم کا کام ختم ہوا. پروردگار عالم اس وقت تک غیظ اور غضب کے عالم میں تھا کہ جب تک ان بیویوں نے کھل کر حسین پر گریہ نہ کیا، یعنی حسین کے گریے نے غضب الہی کو ٹھنڈا کیا. ان بیویوں کو لے کر جایا گیا. کل میں نے روایت پڑھی نا آپ کے سامنے کہ جو علامہ بحر العلوم نے لکھی ہے. مولا حسین قرآن پڑھ رہے تھے، اس دخلت علیہ زینب. جملہ کیا ہے؟ دخلت علیہ زینب. زینب حسین کے حجرے میں داخل ہوئی. مولا نے قرآن بند کیا، مناسب جگہ پر رکھا. فقام اجلالا لہا. امام حسین، یہ لفظ کافی ہے نا، میں اس سے آگے کیا کہوں؟ حسین ابن علی قرآن رکھا، قام اجلالا لہا. زینب کی جلالت کے پیش نظر پورے قد سے کھڑے ہو گئے. یہ جملہ سنا، اب چلو ذرا سامر رہا.
آیت اللہ العظمہ محمد حسن شیرازی کی بیرونی میں 1892 کو ان کا انتقال ہوا. 11 محرم ہے. حضرت آیت اللہ نے حکم دیا مجلس منعقد کی جائے, اسرائے شام کے حالات پڑھے جائیں, حسین ابن علی کی بہنوں کے مصائب پڑھے جائیں, قید پڑھی جائے, اسارت پڑھی جائے کہ کس طرح سے بیویوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا. آیت اللہ العظمہ موجود. ایک دفعہ ذاکر آیا, کھڑا ہوا اور اس نے یہ جملہ پڑھا, دخلت زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. ارے آیت اللہ نے امامہ پھینکا, منہ پر تماچے لگائے, ماتم شروع کیا. کہا ٹھہر جا. کہا سرکار ابھی تو مصائب کا پہلا جملہ ہے, ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی, ابھی مصائب کا ذکر پورا ہونے دیجئے. آیت اللہ نے فرمایا ارے اے شخص اس کے بعد کون سے مصائب کا ذکر باقی رہتا ہے کہ علی کی بیٹی ارے ابن زیاد جیسے فاسق کے دربار میں آئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اس کا اجر آیت اللہ العظمہ شیرازی کی خدمت میں پہنچے. میں کہوں گا قبلہ کہاں وہ جملہ, ایک جملہ بی بی زینب کی خدمت میں عرض کروں گا, مولا حسین کو مخاطب کروں گا, کہوں گا بی بی جب آپ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی ہوں گی تو وہ مدینہ کا منظر یاد آیا ہوگا کہ جب آپ حسین کے حجرے میں داخل ہوئی, حسین قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے, آپ کو بیٹھنے نہ دیا, آپ سے پہلے حسین اپنی جگہ سے اٹھے. یہ میرا دل کہتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر بلایا ہوگا, بہن کو کلیجے سے لگایا ہوگا, پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا. فاطمہ جیسی صورت ہے نا, فاطمہ جیسی عصمت ہے, ماں یاد آئی ہوگی, پھر بٹھایا ہوگا, بڑے پیار سے بات کی ہوگی. میں کہوں گا بی بی وہ مدینہ تھا, وہ بھیا حسین تھے, لیکن میری بی بی جب ابن زیاد کے دربار میں آپ داخل ہوئی ہوں گی تو دل پر چھریاں چلی ہوں گی کہ فاسق کا دربار ہے. ارے زینب رسن بستا ہے, کوئی احترام کرنے والا نہیں. اگر احترام کرنے والے, ایک نیزے کی نوک پر عباس کا سر ہے, ایک نیزے کی نوک پر حسین کا سر ہے. زینب اپنی بہنوں کے ساتھ رسن بستا ہے صحرا کی گرد سے. لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعاء صحت کی درخواست